ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہج انقلاب نبوی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ 7واں چپٹر ہے جو زیر مطالعہ ہے، اور اس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب صلح ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ قربانی کرو، احرام کھول دو، تو اس پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، اور بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کر دی، احرام کھول دیا، تو آپ کو دیکھ کر پھر سب نے اٹھ کر وہ کام یعنی اپنے احرام کھول دیے اور قربانیاں کر دی۔ تو اس کی پھر آخر میں ڈاکٹر صاحب نے تعویل کی تھی کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور اس طرح معاہدہ ہو سکتا ہے، اور وہ گویا منتظر تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی اس کے اندر مداخلت ہوگی اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کل عدم ہو جائے گا، اور جب کل عدم ہو جائے گا تو ہم پھر جا کے مکے میں ہی خانہ کعبہ کے اندر ہی طواف بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ قربانی وغیرہ بھی کریں گے۔ تو گویا ایک طرح کا انتظار تھا ان کو، اس کو ڈاکٹر صاحب نے الفاظ استعمال کیے، حالت منتظرہ میں تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام کھول دیا اور قربانی کر دی تو گویا اس دروازہ امید کا بند ہو گیا، تو اب انہوں سب نے اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اپنے احرام کھولے اور قربانیاں کر دی۔ اس کے بعد اب جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا، پہلی آیت ہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ صلح فتح مبین کن اعتبارات سے تھی۔ اس اہم واقعہ کو قرآن مجید نے فتح مبین کس اعتبار سے قرار دیا کہ حدیبیہ سے واپسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے ضمن میں ایک نہایت اہم موڑ یعنی ٹرننگ پوائنٹ کیوں کہتا ہوں، اس پر ہمیں غور و تدبر کرنا ہے۔ اس بات کو اگر میں جدید اصطلاحات کی مدد سے بیان کروں تو شاید بہتر طور پر سمجھ میں آئے۔ در حقیقت اس صلح اور معاہدہ کا مطلب یہ تھا کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ جس طریقے سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے لیے کسی طور پر بھی آمادہ نہیں، کیونکہ ان کے نظر میں وہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب آج کے اعتبار سے جب بات کر رہے ہیں تو جو مستعمل الفاظ ہیں ان کو اوائڈ کر رہے ہیں، جو کانسیپٹ معروف ہے اس کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ ایک ریاست کو آپ جائز ریاست نہیں سمجھتے، اور اس کو جب آپ جائز ریاست نہیں سمجھتے تو پولیٹیکل سائنس میں اسے جو وہاں پہ حکومت قائم ہوتی ہے اسے آپ باغی حکومت سمجھتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب جان بوجھ کے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک مثال جو ہے نا وہ اسرائیل کو سامنے رکھ کر اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بالکل عریاں الفاظ استعمال نہیں کرتے، تو اپنی گفتگو میں ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے، یعنی سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آپ پھانک سکتے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر آپ کسی کے مراتب کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ زندیق ہوں گے، تو یہ پھر مراتب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جو الفاظ آپ کسی کے لیے مولوی نیک محمد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا ملا فضل اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ ہر کسی کے لیے استعمال آپ کے لیے کریں گے تو پھر وہی زندگی والی بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ قریش کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ مدینے میں قائم حکومت کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ جس نظر سے عرب آج اسرائیل کی ریاست کو دیکھتے، بلکہ اب نہیں بلکہ ماضی قریب میں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یا جو ہمارے یہاں کے کرتا دھرتا ہیں وہ کسی علاقے میں ٹی ٹی پی کے تسلط کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس نظر سے قریش مدینے کی ریاست کو دیکھتے تھے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تصور، تب سمجھ آئے گی کہ صلح حدیبیہ کو کیوں فتح مبین قرار دیا ہے۔ تو ممالک اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے لیے کسی طور پر بھی آمادہ نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ براہ راست گفتگو و شنید کا مطلب ہوگا عرب ممالک نے اسرائیل کو ایک مساوی طاقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے، اور یہاں مساوی ہی نہیں مسئلہ یہ کہ جائز حکومت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔
کوئی معاہدہ کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ انہوں نے اسرائیل کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی حیثیت سے مان لیا، ریکگنائز کر لیا۔ یہی موقف ہماری حکومت کا ہے کہ افغانستان میں ببرک کارمل کی نام نہاد حکومت سے براہ راست بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نجیب اللہ سے پہلے، نجیب اللہ کے دور میں آیا تھا نا وہ اپنا طالبان کا انقلاب، تو اس سے پہلے ببرک کارمل بھی ایک گزرا، ویسے اس سے پہلے سردار تھا وہ داؤد ہی تھا، تو اس کے دور میں گڑبڑ شروع ہوئی، پھر وہ آیا روس، تو روس جب آیا تو پھر ببرک کارمل کی حکومت قائم ہوئی، داؤد کے بعد یہ ببرک کارمل تھا۔ تو براہ راست کارمل سے بات چیت کے لیے تیار نہیں، لیکن بلا واسطہ اور براہ راست کارمل حکومت کے ساتھ گفتگو کا مطلب ہوگا کہ ہم نے کارمل حکومت کی دستوری اور آئینی حیثیت کو تسلیم کر لیا، جسے ہم سیاسی اعتبار سے درست نہیں سمجھتے۔ حالانکہ روس کا پرزور مطالبہ ہے کہ پاکستان کارمل حکومت کو تسلیم کر کے اس سے براہ راست بات چیت کر کے معاملات طے کر لے، اس کے بعد ہم اپنی فوجیں ہٹا لیں گے۔ لیکن یہی وہ بات ہے جو اصل میں سیاسیات اور بین الاقوامی معاملات میں فیصلہ کن ہوتی ہے کہ اگر کسی فریق کی قانونی و آئینی حیثیت تسلیم کر لی جائے تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو جاتا ہے، یعنی اس فریق کو بہت سے حقوق و تحفظات حاصل ہو جاتے ہیں۔ لہذا قریش کی طرف سے مصالحت پر آمادہ ہو جانے اور ایک باضابطہ تحریری شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لینے کے اس عمل کے متعلق میں سیرت مطہرہ پر اپنی تقاریر میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا قریش نے تسلیم کر لیا کہ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود، یعنی قریش کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک طاقت ہیں، ایک قوت ہیں، جنہیں تسلیم کیے بغیر ہم اب کوئی چارہ کار اپنے لیے نہیں پاتے۔ یہ تھی پوری صورتحال جس کے پس منظر میں مدینہ منورہ کی واپسی کے سفر کے دوران سورہ فتح نازل ہوئی، جس کا آغاز ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جوڑا ہے، لیکن اگر آپ اسے دیکھیں نا تو اسے ریاست مدینہ کے ساتھ جوڑتے تو زیادہ جو ہے نا وہ کلیئرٹی آ جانی تھی۔ آپ اسے اس طرح جوڑ لیں کہ گویا پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ ایک ریاست ہے، گویا وہاں پہ قریش کی حکومت قائم ہے، جیسے کسی بھی علاقے کے اوپر کوئی ایک حکومت ہوتی ہے۔ جب آپ یہ مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدینہ قریش کی عمل داری میں آتا ہے، ان کی ریاست کا حصہ ہے۔ اس جگہ پر جو ان کی ریاست کا حصہ تھا وہاں پہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جاتی ہے جو مرکز کو قبول نہیں ہے، ہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو گئی ہے۔ تو اب جب ریاست کے جو مرکزی حکومت ہے وہ اس حکومت کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ 8 سال 10 سال تک حالت جنگ میں رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے صلح کرتی ہے، تو کم از کم یہ بات ہو گئی کہ جس علاقے کے اوپر اس کا ہولڈ ہے وہاں پر اس کی حکومت جائز تسلیم کر لی گئی ہے۔ جی وہ ایک ساورن گورنمنٹ کے طور پر تسلیم ہو گئی ہے۔ یوں اگر آپ دیکھیں گے تو فتح مبین واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے کہ یہ اب ایک مکمل انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت سے مدینہ اس صلح کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھر آیا ہے۔ اور یوں ہی جب آپ اس بات کو دیکھ لیں گے تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے پہلے بیرون عرب خط کیوں نہیں لکھے تھے اور اب کیوں لکھے، کہ جب تک آپ کو انٹرنلی وہ ریکگنیشن حاصل نہیں ہوئی تو آپ انٹرنیشنلی آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کسی کو خط لکھیں، اور جب آپ کو ریکگنائز کر لیا گیا یعنی اب آپ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں تو اب آپ دنیا کو خطوط لکھ سکتے ہیں۔ تو ساری چیزیں فٹ بیٹھ جاتی ہیں جب آپ ان الفاظ میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ تو بات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، لیکن وہ ذرا تھوڑا میں نے بتایا نا کہ وہ ادب کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں ہوئی تو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے میں نے اسے مدینے کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں بہت آسان ہو جاتا ہے ساری بات سمجھنا۔ علاقہ ہے، اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آج کی جیسے نیشن سٹیٹ ہے اس طرح کا عرب کے اوپر کوئی حکومت تھی نہیں، لیکن آج کی ریاست پر قیاس کر کے اگر اس دور کے حالات کا جائزہ لیں تو پھر اس طرح صورت بنتی ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تابناک اور کھلی فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیات بھی نازل ہوئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم،
بے شک جو لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ بیعت کرنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے درخت کے نیچے۔ اور لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، بے شک اللہ نے سچ دکھایا، یعنی سچ کر دکھایا اپنے رسول کو خواب کے حق کے نہیں، بے شک اللہ نے سچ دکھایا اپنے رسول کو خواب حق کے ساتھ، تم لازماً داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، آرام سے اپنے سروں کے بال مونڈتے اور کترتے ہوئے بے کھٹکے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور اہل ایمان کے سامنے ان کی تلاوت کی گئی تو ان آیات نے گویا ان کے زخمی دلوں پر مرہم کے پھاہے کا کام کیا۔ اہل ایمان جس چیز کو اپنے خیال میں شکست سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس سے مسلمانوں کے دل مسرت اور شادمانی سے باغ باغ ہو گئے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کو بتایا کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو کچھ تعجب کا اظہار کیا، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے تو ان کے دل بے قرار کو بھی، ان کے دل بے قرار کو بھی قرار آ گیا اور وہ بھی شاداں اور فرحاں ہو گئے۔ حضرت ابو جندل کا دوسرا اقدام، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وہ جس صاحب نے آ کے مذاکرات کیے تھے انہی کا بیٹا تھا، اور یہ مسلمان ہو چکے تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے مکے میں قید تھے، اور اسی وقت جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان نزدیک ہیں تو انہوں نے ہمت کی اور وہ زنجیریں جو کچھ توڑی، کچھ ابھی ہاتھوں میں پڑی ہیں، تو وہ آگئے حدیبیہ کے مقام پر۔ صلح ہو چکی تھی تو بہرحال اس صلح کی پابندی کے طور پر انہیں واپس کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا کام ہوا فتح مبین کے تناظر میں اب یہ بات سمجھ رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے ثمرات و فوائد بیان کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے اقدام کا واقعہ سنا دوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی شرط کے مطابق سہیل ابن عمر کے اصرار پر ان کو کفار کے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی قید سے دوبارہ نکلے۔ مدینہ منورہ تو گئے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاہدہ کی وجہ سے پابند ہیں، لہذا حضور تو مجھے دوبارہ واپس بھجوا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بحیرہ احمر کا رخ کیا اور ساحل کے قریب جنگل میں پناہ لی۔ اس کے بعد ایک اور صحابی عتبہ ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی کنیت ابو بصیر کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی مکہ والوں کی قید سے چھٹکارا پا کر مدینہ پہنچے۔ ادھر وہ پہنچے، ادھر مکہ سے دو اشخاص پہنچ گئے اور حضور سے مطالبہ کیا کہ ابو بصیر کو اپنے معاہدے کی وجہ سے ہمارے حوالے کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کو حکم دیا کہ واپس جاؤ اور انہیں ان دونوں ایلچیوں کے حوالے کر دیا۔ ابھی یہ تینوں ذوالحلیفہ پہنچے ہی تھے کہ ابو بصیر نے انہی دو میں سے ایک کو موقع پا کر ایک کی تلوار پر قبضہ کر کے اس کی گردن اڑا دی اور دوسرا مدینہ کی طرف سر پٹ بھاگا۔ پیچھے پیچھے ابو بصیر بھی مدینہ پہنچ گئے۔ مکہ والا حضور سے فریاد کر رہا تھا کہ ابو بصیر نے عرض کیا کہ حضور آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، میں نے تو اب ایک کو قتل کر کے آزادی حاصل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص پھر کہیں جنگ کی آگ نہ بھڑکا دے، کوئی ہے جو اس کو قابو میں کرے۔ یہ سننا تھا کہ ابو بصیر وہاں سے بھاگے اور مدینہ سے نکل کر بحر احمر کے ساحلی جنگل جا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل گئے۔ ایک اکیلا تھا، اب 2-11 ہو گئے۔ یہی لکھا، ایک اکیلا 2-11 کے مصداق یہ 2 ہو گئے۔ اس کے بعد جب مکہ کے بے کس اور مظلوم مسلمانوں کو پتہ چلا کہ جان بچانے کا ایک اور ٹھکانہ بن گیا ہے تو چوری چھپے مکہ سے فرار ہو کر مدینہ کا رخ کرنے کے بجائے یہاں پناہ کے لیے پہنچنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہاں ایک اچھی خاصی جمعیت فراہم ہو گئی۔ اب انہوں نے قریش کے جو قافلے شام کے لیے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے ان پر تاخت اور مار دھاڑ شروع کر دی، اس لیے کہ یہ لوگ مدینہ میں تو تھے نہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی شرائط کے پابند نہیں تھے۔ یہ اس وقت کی ٹی ٹی پی تھی۔ یہ نہ کابل والوں کے ہیں نہ اسلام آباد والوں کے ہیں، یہ ایک نئی مخلوق تھی۔
لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی شرائط کے پابند نہیں تھے. تجارتی قافلوں کے یہ راستے قریش کی معیشت کے لیے شاہرگ کا درجہ رکھتے تھے. جیسا کہ میں ابتدا کی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، ان لوگوں کی لوٹ مار اور مار دہاڑ کے ہاتھوں مجبور ہو کر قریش کا ایک وفد ان کی طرف سے تحریر لے کر مدینہ آیا کہ معاہدہ کی اس شرط کو ہم خود واپس لیتے ہیں. یہ بس ختم ہے. اب مکہ سے جو بھی آپ کے پاس مدینہ آ کر آباد ہونا چاہے وہ آ سکتا ہے. یہ ہوتا ہے ریاست کا فرق. ریاست معاہدہ کرتی ہے. اب دیکھیں، ریاست کے معاہدے کے پابند اس کے سارے شہری ہیں. یہ کیوں نہیں پابند؟ یہ ریاست کا حصہ نہیں ہے. یہ وہاں سے فرار ہو کر باہر جا کے ریاست کے حدود سے باہر آباد ہو گئے. تو جب آپ کی ریاست کہیں معاہدہ کر لیتی ہے تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو پھر جنہوں نے معاہدہ کیے ہیں آپ کا کام ان کے ساتھ نبیڑنا ہے. جن سے معاہدہ کیا اس معاہدے کو توڑنے کے لیے ریاست کے حدود سے باہر جانا پڑے. ان کو واپس مدینے بلا لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمان بھیجا اور وہ سب کے سب مدینہ آ کر آباد ہو گئے اور قریش کے قافلوں کا راستہ بدستور محفوظ و مامون ہو گیا. حاصل کلام یہ کہ صلح کی اس شک سے جو اہل ایمان کو سب سے گزری تھی، خود قریش کو تائب ہونا پڑا. اصل میں تو یہ شک تھی نا جس کی وجہ سے انہیں وہ تھا. گویا انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا ایک نظارہ بہت ہی جلد مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب اس نے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ بعض اوقات تلخ، اور جسے آج یہ کہتے ہیں نا کیا کون سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ان پاپولر ہیں، نہیں وہ اس طرح کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ جو کوئی مہنگائی زیادہ کر کے تو پھر اس پہ سخت فیصلے اردو میں کہتے ہیں، کچھ ادھر اس کو کہتے ہیں ان پاپولر کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، بہرحال کچھ کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ تو چلیں یہ ان حکمرانوں پہ ہمیں اعتبار یا اعتماد نہیں، لیکن جب آپ تحریک چلاتے ہیں تو جس لیڈرشپ کے تحت آپ تحریک چلا رہے ہوتے ہیں اس پر اعتماد کا ہونا کیوں ضروری ہے کہ اسے بعض اوقات اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جو پبلک کو قبول نہیں، ان کے ساتھیوں کو قبول نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے صوفی محمد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے تحریک، یہ 93 کی بات جب انہوں نے تحریک چلائی تھی 93 میں، نواز شریف گورنمنٹ تھی، تو ان کے لوگ پہاڑوں پہ اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو بہرحال اس کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے اور مان لیا گیا کہ ہم شرعی عدالتیں بحال کر دیں گے، سوات اور اس علاقے میں شرعی عدالتیں بحال کر دیں گے. تو جب یہ معاہدہ ہوا نا، جو اوپر بیٹھے ہوئے ساروں نے کہا کہ مولوی بک گیا ہے. یعنی اپنے ساتھی، اپنی لیڈرشپ کے بارے میں ان کا پھر یہ خیال بن گیا کہ مولوی بک. یہی اصل میں لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی حکمت عملی پر چلنا بھی چاہے تو اس کے فالوورز اسے نہیں چلنے دیتے، نہیں تو ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب یہ جو عمران خان نے جا کے پھندے میں اپنی گردن زبردستی دی ہے تو اصل میں کیوں دی ہے؟ اس کے پیچھے چلنے والے وہ تھے کہ جن کو اس نے اتنا گرم کر دیا تھا کہ اب وہ ٹھنڈے نہیں ہو کے دے رہے تھے. اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات کرے کہ جو اس کے فالوورز کی وہ جو ہے نا توقعات کے برعکس ہو. تو یہ اب آپ کو سمجھیں، جب ہم نظم کی بات کرتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور جب اعتماد کی بات کی جاتی ہے، اس لیڈرشپ کے اوپر اعتماد ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسے اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو عوام میں مقبولیت یا ان کے فالوورز میں مقبول فیصلے نہیں ہوتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر حضرت ابو جندل کو واپس کرتے ہوئے جو الفاظ مبارکہ فرمائے تھے کہ یا ابا جندل اصبر واحتسب فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا و مخرجا. اے ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لے، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ضعیفوں اور مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکال دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ایک حقیقی واقعہ کی شکل میں متشکل ہو کر نگاہوں کے سامنے آ گیا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مزید وہ کون کون سے پہلو ہیں جن کے اعتبار سے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا. ایک تو ہم نے دیکھ لیا جی کیا جی کہ ریکگنیشن ہو گئی، ٹھیک ہے جی. دوسرا ہم نے دیکھ لیا کہ جو سب سے بری شرط تھی اس سے قریش کو خود پیچھے ہٹنا پڑا. اب تیسری چیز جا رہی ہے. ہوا یہ کہ صلح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یکسو ہو کر اپنی دعوتی سرگرمیوں پر پوری توجہ دینے کا موقع مل گیا. یہی وہ زمانہ ہے کہ اصحاب صفہ کی جو جماعت تیار ہو رہی تھی، حضور نے ان کے وفود بنا کر
مختلف قبائل کی طرف بھیجنے شروع فرمائے. مزید برآں اب تک مسلمان اور مشرکین کا آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا. اس صلح کے بعد یہ روک ٹوک اٹھ گئی. آمد و رفت شروع ہوئی. خاندانی اور تجارتی تعلقات اور روابط کی وجہ سے کفار مکہ مدینہ منورہ آتے، طویل عرصہ تک قیام کرتے، مسلمانوں سے میل جول رہتا. باتوں باتوں میں اسلام کی دعوت توحید اور مسائل کا تذکرہ اور ان پر تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا. ہر مسلمان اخلاص اور حسن عمل کا پیکر، نیکوکاری، حسن معاملات اور پاکیزہ اخلاق کی زندہ تصویر تھا. جو مسلمان مکہ جاتے تھے ان کی صورتیں، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے معاملات یہی مناظر پیش کرتے. ان اوصاف کی وجہ سے مشرکین مکہ کے دل خود بخود اسلام کی طرف کھنچے چلے آتے. الغرض اس صلح کے نتیجے میں اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگا. مورخین اور سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ اس صلح سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ اس سے قبل نہیں لائے تھے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ صلح کے موقع پہ 1400 لوگ آپ کے ساتھ تھے. 2 سال کے بعد فتح مکہ کے لیے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. یہ تھی صلح جسے فتح مبین. اور یہ والا پہلو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچیں کہ جب 9/11 کے بعد پرویز مشرف صاحب نے امریکہ کے آگے دراز ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے اسے صلح حدیبیہ پر معمول فرمایا تھا کہ یہ میری صلح حدیبیہ ہے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ ہوئی تھی، آپ نے کرنی ہی ہے تو ہندوؤں کے ساتھ کریں. اور اس صلح کے نتیجے میں آگے آ رہا ہے کہ یہودیوں کی جو ہے نا وہ بینڈ بجائی گئی تھی. ادھر سے فارغ ہو گئے، صلح ہو گئی تو کافر کردار تک یہودیوں کو پہنچایا گیا تھا. تو ادھر تو معاہدہ نہیں بنتا. آپ نے ادھر معاہدہ کرنا ہے تو مشرق کی طرف کریں، ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کریں. اور اس معاہدے کا آفینسو کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے امریکہ کو ٹھوکنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تو آپ اسے صلح حدیبیہ کہیں. اچھا، اب آج کے اعتبار سے ایک نئی بات آپ کو بتاؤں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پرامن بقائم بامی کے اصول پر دوستی ہونی چاہیے. حالت جنگ میں آپ کسی ملک کے ساتھ رہ کے نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں. اور ہمارا تو یہ سیکورٹی سٹیٹ بنی کیوں ہے؟ ہندوستان کی وجہ سے بنی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ بات صحیح کہتے ہیں، ہے بھی ہے. مطلب یہ فوج کو اپنی تمام تر نالائکیوں کے باوجود سر پہ بٹھا کے رکھنا مجبوری ہے کہ نہیں تو ہندوستان کھانے کو دوڑتا ہے. اب وہ دیکھیں نا ہندو کے کیا سلوک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوستان میں ہیں. تو اگر پاکستان میں انہیں واک اوور ملے، فوج نہ ہو، تو باقیوں کو چھوڑیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فوج کی بات ہم کیوں کرتے ہیں کہ بھئی وہ واقعی ہمارے ایک تحفظ کا ذریعہ ہے. اور انڈیا بہرحال کچھ نہ کچھ ہمیں وہ جیسے کچھ تیسے بھی لگے فراڈ، یعنی وہ کیا کرپٹ ہے، استعمال بناتے ہیں، یہ ہیں، تو چلے اپنے کیا ہمارے لیے نہیں تو اپنے یہ سوسائٹیوں کے تحفظ کے لیے. انڈیا کو تو یرکا آ کے رکھا ہوا ہے نا، وہ ضرورت نہیں کرتا. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ پہلے گارنٹی لیتا ہے. کشمیر میں بھی جو کیا تھا تو پہلے جناب باجوہ صاحب کی مٹھی چاپی کر گئے تو اس کے بعد لیا تھا، یعنی اکیلے میں نہیں لیا تھا. اور ابھی بھی وہ جو الیکشن میں جانے سے پہلے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سننے میں آ رہا ہے کہ دبئی کے ذریعے سے رابطے کر رہے ہیں کہ یار ہم نے الیکشن جیتنا ہے، کچھ ہم نے یہ کرنا ہے تو آپ پریشان نہ ہونا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں بیک ڈور ڈپلومیسی میں چل رہی ہیں. تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جی یہ جو فوج کی ہمیں ضرورت ہے، کیوں ہے؟ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے اور دشمنی جینین ہے، گپ شپ نہیں ہے. تو دوستی ہو جائے تو یہ دشمنی ختم ہو جائے، دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہتر ہوگا. لیکن آپ سوچیں کہ اگر دوستی ان بنیادوں پر ہوتی ہے کہ ہم ایک سیکولر ملک ہیں تو پھر کل خود بخود ہمیں انڈیا میں ضم نہیں ہو جانا چاہیے. بھئی کیوں علیحدہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں؟ یہ اتنا تردد آنے کے لیے ویزا لگواؤ، یہ کرو وہ کرو، یہاں پہ چیکنگ، ساری ایجنسیاں پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایک ملک وہاں وہ جرمنی ایک ہو گیا ہے تو ادھر بھی یہ نفرت کی لکیر ختم کرو. پاگل تھا قائد اعظم اور علامہ اقبال اور مولوی اور لا الہ الا اللہ والے. تو ہم تو ادھر دیکھیں نا، اصل میں تو فلم انڈسٹری تو بمبئی میں ہے، لاہور میں کیا رکھا ہے؟ تو ہم تو ہوئے مطلب رنگین مزاج. تو کیا اتنے پیسے جا کے ہمیں یورپ میں گوروں پر خرچ کرنے پڑتے ہیں؟ تو دیسی حسن کیا اس میں برائی ہے؟ مطلب یہ دسیوں باتیں آئیں گی اور ریئلسٹک ہو کے سوچیں گے تو پھر آپ کو واگا بارڈر کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچے گی. اب یہاں پہ جو چیز آئی ہے وہ یہ کہ ایک آئیڈیلسٹک اسٹیٹ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آئیڈیلزم پر عمل پیرا ہو، پریکٹس کرے.
پھر جب وہ صلح کرتی ہے تو وہ آفینسو ہوتا ہے، وہ کوئی ڈیفینسو میئر نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیں کہ حالت یہ ہو کہ ہمارے ہاں اسلام ہو غالب، اس کی برکات ہوں نظر آتی ہوں، کردار ہوں اسلامی ہوں، اس کے بعد اگر ہندوستان کے ساتھ دوستی ہو، وہ آئیں اور ہم جائیں، تو اسلام کا ہر طرف سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس اتنا سارا فرق ہے۔ وہ کام جو ایٹم بم نہیں کر سکا وہ قرآن اس سے بہت آسانی سے کر لے گا، بڑے میٹھے طریقے سے کر لے گا، بڑی لوبریکیشن کے ساتھ کر لے گا، نہ ہینگ لگے گی نہ پھٹکڑی، رنگ بھی آئے گا چوکھا۔ لیکن بدماش ہے نا، ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ ادھر قرآن کا نظام نہیں لانا چاہتے، تو پھر وہ ہم سے کیوں دوستی کریں؟ مطلب مصیبت کا سر لے، ٹھیک ہے مرو اپنے، دو ٹیکس اور عیاشیاں کریں، بیوروکریسی، اور تم ادھر ہی جو لگے رہو، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری؟ ایئر سپیس ہمیں دے دیا، اگر ہم نے ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، اپنے ابو جندل سارے قابو کر کے رکھو۔ وہ جو بنے ہوئے تھے نا، وہ ابو فلانا وہ یہی تھے نا، کہ ابو ابا نہیں چلے گا، بند کرو ابے، اور ان کو اپنے ڈبے میں بند کر کے رکھو، نہیں تو خیر نہیں ہے تمہاری۔ وہ ہم نے مان لیا کہ ابا انٹو ڈبا۔ تو اتنا سا ہمیں کام کرنا ہے۔ دنیا میں اسلام کے پھیلنا بہت آسان ہو گئے ہیں، بس وہ کردار ہونے چاہیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر ابن العاص کا قبول اسلام۔ یہ جو عمر لکھا ہوا ہے نا، یہ عین میم رے، اس کے بعد ایک واو بھی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پڑھتے عمرو، پتہ نہیں آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے شاید پڑھا ہو، ہم نے بھی بہت دفعہ پڑھا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ زبر زیروں کا رواج عرب میں نہیں تھا، اور یہ دونوں نام وہاں رکھے جاتے تھے، عمر بھی رکھا جاتا تھا اور عمر بھی رکھا رہ جاتا تھا۔ جب یہ لکھنے کا رواج شروع ہوا تو اب دونوں کو کس طرح لکھیں؟ عمر اور عمر لکھا تو ایک طرح سے جائے گا، تو جب پڑھنے کی باری آئے گی تو عمر کون سا ہوگا اور عمر کون سا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جس کے آگے واو لگی ہوئی ہوگی وہ عمر ہوگا۔ تو یہ واو انہوں نے اس طرح ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر وہ جب اب آگے اعراب وغیرہ حرکات آ گئی تو وہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ پرانی چیز کو برقرار رکھا گیا، تو وہ برقرار رکھی تو ہمارے اڈے چڑھا، تو ہم نے کہا عمرو، تو یہ عمرو نہیں ہے، یہ عمر ہے، عمر ابن العاص۔ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے، لیکن یہ اجسام کی نہیں، قلوب کی فتح و تسخیر کا معاملہ تھا، یعنی یہ ایک پہلو ہے۔ اس مرحلے پر اسلام کو اپنی دعوت کی اشاعت کے لیے امن درکار تھا، جو اس صلح سے حاصل ہو گیا۔ دعوت توحید کی وسعت کو دیکھ کر خود قریش یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ ہماری شکست اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ سے قبل قریش اور اہل ایمان کے مابین جو مارکے ہوئے، تو ایک جنگجو اور باصلاحیت شاہ سوار کی حیثیت سے قریش کی صفوں میں خالد بن ولید کا نام ممتاز نظر آتا ہے۔ گھوڑ سوار دستوں کی قیادت انہی کے سپرد رہتی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر انہی کی تدبیر سے قریش کی شکست فتح میں بدل گئی تھی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی قریش نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ ان کی زیر کمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کو اطلاع مل گئی اور حضور نے راستہ بدل دیا، ورنہ خالد بن ولید تو حضور کا راستہ روکنے کے لیے رابغ سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ حضور نے مسلمانوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ صحابہ کرام نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈال رکھے تھے۔ خالد بن ولید کو جب پتہ چلا تو وہ بھی اپنے گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ پلٹ کر حدیبیہ پہنچ گئے۔ خالد بن ولید کا انوکھا طرز عمل، یہاں پہنچ کر خالد بن ولید کی طرف سے ایک انوکھے طرز عمل کا مظاہرہ ہوا۔ یہ ایک ایسے پڑاؤ پر پہنچ گئے جہاں صحابہ کرام میں سے 200-250 کی نفری فروکش تھی۔ خالد نے انتہائی کوشش کی کہ کسی طرح یہ اہل ایمان مشتعل یعنی پرووک ہو جائیں اور کسی مسلمان کا ایک مرتبہ ذرا ہاتھ اٹھ جائے۔ خود نہیں اٹھایا ہے، یہ ہوتی ہے، ان کو جو ہے نا وہ تیش دلا رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ قریش کی کچھ روایات تھی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم احرام کی حالت میں تھے، اور ان کی قدیم روایات چلی آ رہی تھی کہ محرم پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اس لیے خالد بن ولید جنگ کی پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔
لیکن انہوں نے اشتعال انگیزی کی حتی الامکان کوشش کی. وہ اپنے گھوڑے لے کر بار بار صحابہ کی اس جماعت پر ایسے چڑھ چڑھ کر آئے ہیں جیسے ان گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیں گے. کئی بار انہوں نے اس عمل کو دہرایا، لیکن جو حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام نے اس پر کاربند رہے. نہ کوئی ہراساں ہوا، نہ کوئی بھاگا، نہ ہی کسی نے مدافعت کے لیے ہاتھ اٹھایا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کے اس مشاہدے کا خالد بن ولید پر اتنا گہرا اثر ہو چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہیں کر سکے، اور ان کا گھائل دل بالآخر مسخر ہوا، جس کا ظہور صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، اور وہ مشرف بہل ایمان ہونے کے لیے مدینہ کے لیے عازم سفر ہوئے. ایمان لانے کے بعد یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف من سیوف اللہ قرار پائے. حضرت عمرو ابن العاص کا معاملہ. حضرت خالد بن ولید جب سوئے مدینہ چلے ہیں تو راستے میں حضرت عمرو ابن العاص مل گئے، جو قریش کے ایک اعلیٰ مدبر، شجاع اور دلیر اور فنون حرب کے بہت ماہر تسلیم کیے جاتے تھے. یہی تھے کہ جن کو سفیر بنا کر قریش نے حبشہ ہجرت کرنے والے مہاجرین کی بازیابی کے لیے 5 نبوی میں جناب نجاشی کے دربار میں حبشہ بھیجا تھا. حضرت خالد نے دریافت کیا کہ کہاں کا قصد ہے. بولے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں. میرے دل نے اس تسلیم کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں اور اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے. حضرت خالد نے کہا اپنا بھی یہی حال ہے. قریش کے یہ دونوں میاناز اور جلیل القدر فرزند بارگاہ نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے اور دولت ایمان سے مشرف ہوئے، اور اس طرح وہ جوہر جو اس وقت تک اسلام کی مخالفت میں صرف ہو رہا تھا اب اسلام کی محبت اور اس کی اشاعت اور توسیع میں صرف ہونے لگا. حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص نے دور نبوت اور بعدہ دور خلافت صدیقی و فاروقی میں وہ کار ہائے نمایاں انجام دیے کہ رہتی دنیا تک بھلائے نہیں جا سکتے. اول الذکر کا دنیا کے عظیم ترین جرنلوں میں شمار ہوتا ہے. دور صدیقی میں فتنہ ارتداد کی سرکوبی میں انہوں نے ہی فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا. اسی طرح کسرا پر ابتدائی کاری ضرب انہی کے ہاتھوں لگی، اور انہی کے ہاتھوں قیصر کی سلطنت میں سے شام کا ملک اسلامی قلمرو میں شامل ہوا. اور آخر الذکر میں ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو عظیم انسانوں کا قبول اسلام دراصل صلح حدیبیہ ہی کے ثمرات کا مظہر تھا. اس صلح حدیبیہ کے ثمرات و فوائد میں سے چند ہی کا اس مختصر وقت میں ذکر کر سکوں. البتہ ایک بات مزید عرض کر دوں کہ در حقیقت یہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کی تمہید بنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری سے 8 ہجری تک جو امن و سکون کے جو 2 سال ملے ہیں، اس میں توحید کی انقلابی دعوت نے نہایت سرعت کے ساتھ وسعت اختیار کی اور مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت فراہم ہو گئی. فتح مکہ کے احوال پر میں آگے قدر اختصار سے کچھ عرض کروں گا. ایک حادثہ فاجعہ. میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب صفہ کی جو جماعت بنفس نفیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تیار ہو رہی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ان کے وفود بنا کر آپ نے گرد و پیش کے مختلف قبائل میں اسلام کی انقلابی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجے. اسی دوران میں ایک قبیلہ نے اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان اور ضرر پہنچانے کا ذریعہ بنا لیا. چنانچہ اس قبیلے کی طرف سے تقاضا آیا کہ ہمارے یہاں اپنے چند مبلغین بھیجیے تاکہ وہ یہاں آ کر ہمیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کی تعلیم دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا. انہوں نے ایک جگہ پہلے ہی سے طے کی ہوئی تھی جہاں اس قبیلے کی ایک بڑی نفری چھپی ہوئی تھی. وہاں انہوں نے یک بارگی حملہ کیا اور 70 صحابہ کرام میں سے ایک کے سوا سب شہید ہو گئے. بچنے والے حضور کی خدمت میں واپس ہوئے اور حضور کو سارا ماجرا سنایا. آپ کو اس حادثہ فاجعہ پر انتہائی صدمہ ہوا. اس کے بعد حضور نے فجر کی نماز میں آخری رکعت کے رکوع سے اٹھ کر مسلسل 1 ماہ تک وہ دعائے قنوت پڑھی جو قنوت نازلہ کے نام سے مشہور ہے. بہرحال اب پھر آئیے صلح حدیبیہ کے ماہ بعد اور فتح مکہ سے قبل ظہور پذیر ہونے والے چند دوسرے اہم واقعات کی طرف. بیرون عرب دعوتی خطوط کی ترسیل. یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جزیرہ نمائے عرب میں باہر بھی متعدد سلاطین کو اپنے دعوتی مکتوبات ارسال فرمائے. اس سے پہلے بیرون عرب آپ نے کوئی نامہ مبارک نہیں لکھا، نہ اس سے قبل آپ نے کوئی ایلچی بھیجا. ابھی تک سن 7 ہجری تک تمام دعوتی و تبلیغی سرگرمیاں جزیرہ نمائے عرب کے اندر تھی. اس سے باہر کوئی دعوتی سرگرمی نہیں تھی.
لیکن صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی سرگرمی عرب کی حدود سے باہر بھی شروع فرمائی اور آپ نے مختلف صحابہ کو ایلچی بنا کر عرب کے اطراف و جوانب میں تمام سربراہان سلطنت کی جانب بھیجا اور انہیں اسلام لانے کی دعوت دی۔ یوں سمجھیے کہ گویا صلح حدیبیہ کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں 2 شاخوں میں بٹ گئی، ایک اندرون ملک عرب اور دوسری بیرون ملک عرب۔ آخر الذکر مرحلہ کو میں انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا 7واں مرحلہ یعنی 7th فیز قرار دیا کرتا ہوں۔ اس مرحلے کے متعلق مجھے قدر تفصیل سے اگلے جمعہ گفتگو کرنی ہے۔ اندرون عرب ان 2 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے اختصار کے ساتھ مکمل کر دوں۔ ادائے عمرہ، اگلے سال ذیقعدہ 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا ادا فرمایا۔ آپ نے اعلان کروا دیا کہ جو اصحاب پچھلے سال حدیبیہ میں موجود تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے، سب چلیں۔ چنانچہ اس دوران جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کے سوا سب نے آپ کی پکار پر لبیک کہا اور عمرے کی سعادت حاصل کی۔ صلح حدیبیہ میں طے شدہ شرط کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جلو میں احرام میں مکہ تشریف لائے۔ حضور اور صحابہ کرام بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے حرم شریف کی طرف بڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواح انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی مہار پکڑے، یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔ ان اشعار کو امام ترمذی نے شمائل میں نقل کیا ہے۔ خلو بنی الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام ام مقیلی ویزحل الخیل عن خلیلی۔ صاحب یعنی ترجمہ، کافرو آج سامنے سے ہٹ جاؤ، آج تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار کا وار کریں گے، وہ وار جو سر کو خوابگاہ سر سے الگ کر دے اور دوست کے دل سے دوست کو کی یاد بھلا دے۔ صحابہ کا جمع غفیر تھا، وہ کعبہ شریف کی دید سے شاد کام ہو رہے تھے اور پورے جوش و خروش اور چشم تر سے عمرہ ادا کرنے کی تمنا و آرزو کو بجا لا رہے تھے۔ شرط کے مطابق حضور اور صحابہ 3 دن تک مکہ میں مقیم رہے۔ قریش کے تمام بڑے بڑے لوگ مکہ سے نکل گئے کہ نہ ہم دیکھیں نہ ہمارا خون کھولے، نہ کوئی تصادم اور حادثہ وقوع پذیر ہو، لہذا وہ سب کے سب پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ قریش کی شکست خوردگی حقیقی نہیں تو معنوی طور پر یہ قریش کی زبردست شکست تھی اور حضور اور صحابہ کے ادائے عمرہ سے ان کی ساکھ کو بڑا شدید نقصان پہنچا تھا۔ یہ شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں میں، اور وہ وقتی کامیابی کے سحر میں اتنا کھوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سال کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی یہ فتح مبین سال کے بعد اس کی اصل جھلک سامنے آئی جب مکے کی گلیوں میں مسلمان یوں دندراتے پھر رہے تھے۔ یہ اس وقت وہ ویژوائز نہیں کر سکے کہ ہم یہ ابھی کیا معاہدہ لکھ رہے ہیں، وہ اس میں پڑ گئے کہ ہم نے ان کی ناک رگڑوا دی، واپس کر دیا۔ تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور یہ ان لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ آپ کو ان کے اندر یہ جذباتی پہلو ضرور نظر آئے گا۔ اب مسلمانوں کے اندر یہ اتنی بصیرت نہیں رہی ہے۔ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو چلیں یاد کرا دوں کہ لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں ہندوستان سے تجویز آئی کہ یہ 3 ریاستیں متنازع ہیں، ایک کشمیر ہے، ایک حیدرآباد دکن ہے اور ایک جوناگڑھ ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ناممکن ہے، یہ ہندوستان کے بیچ میں ہے، چاروں طرف ہندوستان ہے، تو یہ دونوں آپ ہمیں دے دیں، کشمیر آپ لے لیں۔ تو یہاں کے لوگ بیٹھے سر جوڑ کے، انہوں نے کہا نہیں، تینوں لیں گے۔ تو انہوں نے فوج داخل کر کے 2 زبردستی لے لیں اور تیسری آج تک متنازع ہے۔ تو بعض اوقات آدھا بانٹنا بھی پڑتا ہے، آدھے پہ قناعت کرنی پڑتی ہے، نہیں تو پھر آدھا بھی نہیں ملتا۔ سارا جاتا دیکھیے آدھا دے بانٹ، ہاں سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجئے بانٹ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اگرچہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی لیکن پورے عرب کی سیاسی، مذہبی اور معاشی سیادت و قیادت قریش کے ہاتھ میں تھی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ اور تسلیم شدہ نہ صحیح لیکن بظاہر اعمال در حقیقت ڈی فیکٹو قریش کو پورے عرب پر ایک نوع کی حکمرانی حاصل تھی۔ اگرچہ کوئی باضابطہ اعلان شدہ ڈکلیئر حکومت نہیں تھی، کوئی تحریری معاہدہ یا دستور
وہ آئین موجود نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں قبائلی نظام تھا، لیکن قدیم روایات موجود تھیں جس کے مطابق معاملات چل رہا تھا، جیسے برطانیہ کا آج بھی چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہوتا ہے ذہن کا ملنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تک برطانیہ کا کوئی تحریری دستور، ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے، بلکہ روایات کی بنیاد پر ان کا معاملہ چل رہا ہے۔ کم و بیش یہی معاملہ اہل عرب کا تھا، جس کی روح سے گویا قریش عرب کے حکمران تھے۔ کعبۃ اللہ کے باعث مذہبی سیادت ان کے پاس تھی، معاشی اعتبار سے نہایت خوشحال تھے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ ہر قبیلے کا خدا بت کی شکل میں بطور یرغمالی قریش کے پاس رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ قریش کو پورے عرب میں جو سیادت و قیادت حاصل تھی، وہی اسلامی انقلاب کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ لہذا یہ وجہ تھی کہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ان کے خلاف اقدامات فرمائے، جن کا ذکر میں اپنی گزشتہ 3 تقریروں میں تفصیل سے کر چکا ہوں۔